چندہ آفتاب و چندہ محتاب سامنے تشریف فرما وابستگان دامان اولیاء اعظام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم دائما سرمدا۔ بہت دور دور سے مداحان خیر الانام بھی، علماء کرام بھی، اور ان قریب ہمارے رہبر شریعت اور پیر طریقت میر مجلس اور شمع محفل تشریف لانے والے ہیں، اور آپ اس طرح خاموش مزاجی سے ان کا استقبال کریں گے اور اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو لگے گا کہ یہاں کا ماحول بھی ٹھنڈا ہے اور یہاں کے امام صاحب بھی ان کو جلسے میں بیٹھنے کے آداب نہیں سکھایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک سنی بریلوی گھنکرت سے درود پاک آپ باوا سے بلند پڑھ کر کے سنائیں، بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم دائما سرمدن ابدا ابدا۔ اب جب بھی نعرہ لگے یا درود پاک پڑھیں یا سبحان اللہ کہیں، کچھ آواز اپنی نکالیں، کیونکہ آج اپنی عزت کا سوال ہے، اور دور دور سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے محلے کا پروگرام ہے، یہ ایک ہندوستانی لیول کا پروگرام ہے جو آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ پاک کسی بستی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے قدموں کو اس بستی میں بھیج دیا کرتا ہے۔ نیک بندوں کے قدوم میں محنت لزوم سے اس بستی کو سرفراز فرما دیا کرتا ہے میرا مولا۔ تو آج بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے سامنے تشریف لائیں گی، آپ دیدار بھی کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ بھی فرمائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ کر کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم دائما سرمدا۔ اتنے بڑے اجلاس کا آپ حصہ بنیں، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور اللہ کریم اس اجلاس کے وسیلے سے ہم سبھی کی مغفرت عطا فرمائے اور اپنے حبالۂ رحمت میں ہم سبھی کو جگہ عطا فرمائے۔ ایک پیغام لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ بھی شہر جودھ پور کا، جس شہر جودھ پور کے لیے آج جگہ جگہ پر شکایت کی جاتی ہے کہ مول صاحب بچہ جہاں 13-14 سال کا ہوا اور بلوغیت کی دہلیز پر قدم رکھا، اور بچہ جہاں شعور کا دامن تھامنے لگا، وہیں پر وہ ہاتھوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ نہ مسجد کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، نہ دینیات کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے۔ آج ہر علاقے کا، ہر محلے کا یہی حال ہے دوستوں۔ بزرگ لوگ مسجدوں کا طواف کرتے ہیں، ادھیڑ عمر کے حضرات بھی مسجد آیا کرتے ہیں، دینیات کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، اور کچھ تعلیمی سلسلہ بھی ان کا جاری و ساری رہتا ہے، ایسی مجلسوں کا حصہ بھی وہ بنا کرتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کی خصوصی بات ہے کہ نوجوان مکمل طور پر ہمارے معاشرے کا ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرا بات سنیں میری غور سے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، بڑی چوٹی کے ولی ہیں، حضرت احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک بیٹا شراب پیا کرتا تھا اور سارنگی بھی بجایا کرتا تھا۔ میوزک کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، یہ کل بھی ممنوع تھا اور آج بھی منع ہے، اور کبھی اچھی نگاہوں سے یہ میوزک اور موسیقی کو نہیں دیکھا گیا۔ شراب پیتا تھا اور سارنگیاں بجاتا تھا۔ ایک مرتبہ سادات کرام کا ایک جتھا حضرت احمد بن حرب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آیا، تو انہوں نے جب ان کے بیٹے کے حالات دیکھے تو سرکار احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے پہچان لیا کہ میرے بیٹے کو دیکھ کر کے ان کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑوسی کے گھر سے دعوت آئی تھی، میں پڑوس کے گھر چلا گیا دعوت کھانے کے لیے، اور دعوت کھا لی۔ وہ بادشاہ کے گھر کا کھانا تھا، مجھے یہ پتا نہ تھا کہ یہ بادشاہ کے گھر کا کھانا ہے، اور بادشاہ کے گھر کا کھانا میں نے اس دعوت میں کھا لیا،
اور بادشاہ کے گھر کا کھانا وہ لوگوں سے لگان وصول کرتا ہے, لوگوں سے جزیہ وصول کرتا ہے, وہ مزدوروں کا خون چوسنے والی کمائی ہوا کرتی ہے. لہٰذا میں نے بادشاہ کا کھانا کھایا اور اسی رات میں نے تخلیہ کیا اور میری بیوی سے ملاقات کی, اور اسی ملاقات کا نتیجہ یہ بچہ ہوا. تو ایک دن میں نے غیر کا کھانا, شک و شبے کا لقمہ, بغیر جانچ پرکھ کیے اور بغیر تحقیق کیے میں نے ایک دعوت قبول کی, جس کی وجہ سے یہ بچہ آج شراب کے نشے کے اندر دھت نظر آ رہا ہے, سارنگیاں بجا رہا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شک اور شبے کا لقمہ میں نے دعوت کے اندر کھا لیا تھا. مجھے بتائیے, ایک لقمہ اور ایک دعوت چلی گئی تو اس کے بعد نسلوں کا حال کیسے خراب ہوا کرتا ہے اور کیسے بگڑا کرتا ہے. آج ہم غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیا کھلاتے ہیں, آج ہم اپنی اولادوں کو کیا کھلایا کرتے ہیں, آج ہم کیا کما کر کے لایا کرتے ہیں, آج کیسی کمائی ہے جو ہمارے گھر میں پک رہی ہے اور بچے کھا رہے ہیں, اور اس کا کیا اثر پڑے گا. یہ قصور ان بچوں کا نہیں, ماحولیات کا نہیں, سب سے بڑا قصور اس روزی کا ہے جو روزی ہم بغیر جانچ پرکھ کے گھر میں لے آتے ہیں. کہیں کا ہو بس اس کو حاصل کر کے لاتے ہیں, اپنی اولاد کو کھلا دیا کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کا مستقبل برباد ہو رہا ہے اور ان کا بھوشیہ تاریکیوں میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کی مجلس میں میری یہی گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس بات پر ہم غور کریں. اور اللہ کے لاڈلوں نے کیسا تقوی اختیار کیا, تقوی تک تو نہیں پہنچ سکتے, فقط فتوے پر ہی عمل کر لیا جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ورنہ اولیاء اللہ کا تقوی دیکھیں. سرکار عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے, اور راستے میں نماز کا وقت آیا تو گھوڑے کو آپ نے کھڑا کیا, نماز کے لیے آپ نے نیت باندھی اور نماز میں مشغول ہو گئے. جب سلام پھیری تو دیکھا گھوڑا گھاس کھا رہا تھا. آپ نے گھوڑے سے پوچھا گھاس کہاں سے کھائی, تو گھوڑا کیا جواب دیتا, لیکن آپ نے اپنے قیافے سے اور اپنے قیاس سے پہچان لیا کہ گھوڑے نے کسی کھیت میں منہ ڈال دیا تھا. اگر جنگل سے کھاتا تو کوئی بات نہیں, لیکن کسی کھیت میں منہ ڈال دیا تھا. اور جیسے ہی گھوڑے کے منہ میں آپ نے گھاس دیکھی کہ اس نے کھیت میں منہ ڈال دیا ہے, تو آپ نے اسی وقت گھوڑے کو آزاد کر دیا اور فرما دیا کہ تو نے بغیر اجازت مالک کے اس کی گھاس کھا لی ہے, اس لیے عبداللہ ابن مبارک تجھ پر سفر نہیں کرے گا, اس لیے ناجائز لقمہ تیرے پیٹ میں پڑ چکا ہے, تیرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. یہ اللہ کے لاڈلوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا. آج معاشرے کا ہر بچہ, اور بچے کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ, بچی بھی ہاتھوں سے نکلتی نظر آ رہی ہے. یہ بولتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے, بڑا خوف آتا ہے کہ اتنے اچھے اجلاس میں یہ باتیں کیسے کی جائے. لیکن قوم دوسری جگہ اکٹھا بھی تو نہیں ہوتی, اور دوسری جگہ جب اکٹھا ہوتی ہے تو سانپے اور مالے وہیں پر پروگرام شروع ہوتا, وہیں پہ اینڈ ہو جاتا. یہ باتیں کرے گا کون, یہ باتیں سمجھائے گا کون کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر یہ رنگین فون بڑا نقصان دہ ہے, اور بچیوں کو تو فون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انگریزی تعلیم ان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرے گی. انگریزی کی کویتائیں پڑھ کر کے ہماری بچیاں ترقیوں کے بام عروج پر نہیں پہنچے گی. ہماری بچیوں کی ترقیاں تو یہ تھی کہ سرکار امام جزونی جب جنگل میں ڈول اور رسی تلاش کرتے ہوئے نکلے تو ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھ کر کنویں میں تھوک دیتی ہے تو کنویں کا پانی ابھر کر کے منڈھیر پر آ جاتا ہے. اے بچی تو نے کیا پڑھ کر کے پھونکا, تو کہا بابا میں جب ماں کی گود میں تھی تو دودھ پلاتے ہوئے میری ماں ایک درود پاک پڑھا کرتی تھی, اسی درود پاک کو یاد کیا ہے, اب اسی درود پاک کے ذریعے میں کائنات پر حکومت کیا کرتی ہوں. سورج کی شعاؤں کو قید کرنا ہو تو درود پاک پڑھ دو, اور چاند پر کمند ڈالنا ہو تو درود پاک پڑھ دو, اور کنویں کا پانی منڈھیر پر بلانا ہو تو درود پاک پڑھ دو. آج اپنی بچی سے کہہ دو کہ وہ انگریزی کی کویتا پڑھ کر کے کسی نالی میں پھونک کر کے بتا دے کہ اگر وہ پانی بلند ہوتا ہو تو. لیکن فاطمہ الزہرا کی چادر کی عظمتوں کے سائے پلنے والی بچی جب درود پاک پڑھ کر کے پھونکا کرتی ہے تو پانی بھی منڈھیر پر آ کر کے اس کا استقبال کیا کرتا. ترقی وہ نہیں ہے دوستو, ترقی یہ ہے. یہ آج مجھے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے جب بچوں کو فرنچ کٹ بال کٹے ہوئے اور نبی کی سنت داڑھی سے مذاق کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, بڑا ڈر لگتا ہے. اور مجھے کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب ان کا ڈھرا اور ان کا طور طریقہ یہی رہے گا تو آنے والے وقتوں میں ہماری مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا, آنے والے وقت کے اندر ہماری مسجد کی دریا صاف کون کرے گا, آنے والے وقت میں ہماری مسجد میں کھڑا ہو کر کے اذان کون دے گا,
आने वाले वक्त में हमारी मस्जिद में इमाम के पीछे इकामत कौन करेगा, ये बड़ा खतरा लाहिक होने लगता है। इसलिए मेरी गुजारिश है यारों, अपने रोजी रोजगार पर मुकम्मल ख्याल रखें और इधर उधर की दुनिया की खबर लेने से अच्छा है फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता कौन हारा इसकी खबर लेने से ज्यादा अच्छा है फला इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा इस खबर से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने बच्चों की खबर लें, अपनी बच्चियों की खबर लें, अपने घर बार की खबर लें, अपनी औलादों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें और उनको परवान चढ़ाने की तरकीबें आप लाएं। और हमारी ये दावत इस्लामी आलमी गैर सियासी तहरीक जो जगह जगह मुल्क मुल्क गली गली बस्ती बस्ती जो खिदमत दीन मतीन का अंजाम दे रही है, आपसे गुजारिश है अपने बच्चों को उससे जोड़ने की कोशिश करें ताकि ये बच्चे दुनिया में भी हमारे काम आए और जब दुनिया से चले जाए तब यही बच्चे हमारी लिए बख्शिश की जमानत भी बन जाए। आखिरी बात गुजारिश कर दूं, एक बुजुर्ग ने देखा कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। आज बारिश का थोड़ा सा मौसम हुआ और खान साहब बस भर भर के चले गए मंडोर वगैरह घूमने के लिए। मेरी गुजारिश है कभी ऐसा अच्छा मौसम हो तो कब्रिस्तान भी जाया करो, वहां भी बड़ा सुहाना मौसम रहता है। जी लगाने की कोशिश करो। हमारा असल वतन यह है बिल्कुल, लेकिन इससे बड़ा असली वतन हमारा कब्रिस्तान है, वहां भी जी लगाने की कोशिश किया करो। बुजुर्ग कब्रिस्तान गए, फातिहा खानी की, आंख लग गई आपकी, ख्वाब के आलम में देखा सारे कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकले और जमीन पर गिरी हुई कुछ चीजें चुन रहे थे। कोई इधर चुन रहा है, कोई उधर चुन रहा है, लेकिन एक बुजुर्ग आराम से किसी दरख्त के साए में बैठे हुए हैं। वो भी किसी कब्र से निकले थे लेकिन चुन कुछ नहीं रहे थे। तो ये शख्स फरमाते मैंने ख्वाब के आलम में देखा कि मैं नींद में उठ करके उनके करीब गया और जाकर के पूछा ये सब चुन रहे हैं चीजें जमीन पर गिरी हुई, आप क्यों नहीं चुन रहे हैं और ये क्या चुन रहे हैं? कहा ये जो ईसाले सवाब करके लोग चले जाते हैं ये कब्रों से निकल निकल कर वो ईसाले सवाब चुन लिया करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करके चले जाते हैं, ये दुआएं मग़फ़िरत को चुना करते हैं। कहा आप क्यों नहीं चुनते हो, आप आराम से क्यों बैठे हो? कहा मेरा बेटा फला बाजार में हलवे की दुकान चलाता है, हाफिज कुरान है और सुबह से शाम तक एक कुरान मजीद मुकम्मल पढ़कर बाद नमाज इशा मुझे ईसाले सवाब कर देता है। इसलिए मुझे चुनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इधर उधर हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो कुरान पढ़ करके मुझे ईसाले सवाब कर दिया करता है, जिसकी वजह से मेरी कब्र में नूर भी नाजिल होता है और अल्लाह ताला मेरी कब्र को ताहत नजर कुशादा भी फरमा देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा गौर कीजिए, अगर तालीम लेंगे इस्लामियात की दीनियात की, बच्चियों को भी दीनियात और इस्लामियात की तालीम से करीब करें। कई मराकिज हमारे शहर में खुले हुए हैं, बच्चों को भी दीन मतीन से करीब करें, इसलिए कि जो कुछ है वो मजहब से है। हमारे डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते थे कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, और जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। जो कुछ है वो मजहब इस्लाम का हिस्सा मिला है। अल्लाह करीम इस पे अमल पैरा होने, इस पर चलने और अपनी खुसूसी औलाद को इस पर गामजन करने और उनको फैशन से दूर रखे, मॉडलिंग से दूर रखे, नबी की सुन्नतों का हमें पाबंद बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।